سر چلیں اگلا سوال تو کروں گی، لیکن ایک جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس وقت ماتم ہے وہاں پر، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو، کیسے اس ہماری سفارتی کامیابی کو کیسے؟ میں اپنی فتح کو، پاکستان کی فتح کو زیادہ میں ان کا جو شکست ہے، وہ جو رو رہے ہیں اس وقت، ایک تو مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، ایک خون کے آنسو ہوتے ہیں. میں نریندر مودی اور نیتن کے میں خون کے آنسو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں اور وہ روئے جا رہے ہیں. رونا ان کا مقدر ہے. بالکل. یہ ایک obvious لائن ہے. نیتن یاہو اور نریندر مودی، انڈیا اور اسرائیل، یہ جنگ شروع کرانے والوں میں سے ہیں. بالکل. اور پاکستان جنگ بند کرانے والوں میں سے. So we are the peace promoters. اچھا سر، جو وہ ٹیررسٹ ہیں and we are anti-terrorist power. جو ہم نے پوری دنیا کو دکھایا ہے. سر جو ایران تھا وہ تو بالکل ایک سٹبرن ہوا تھا کہ ہم نے اپنائے ہرمز نہیں کھولنے. پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا سیز فائر پہ ان کو آمادہ کرنا؟ مسلمان ملک ہیں، منہ متھے لگنا بھی جانتے ہیں. بالکل. آنکھوں میں نمی کو بھی پہچانتے ہیں، اس کا احساس بھی رکھتے ہیں. دوسرا، ایران جو ہے تو وہ آپ کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، جو محبت ہے، باوجود اس کے کہ ہمیشہ ایران آپ کے خلاف استعمال بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو اتنا پیار دیا، اتنا ریگارڈ دیا، اتنا رسپیکٹ دیا کہ وہ آپ کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کسی ملک میں امریکی اڈوں کو سپیئر نہیں کیا. بٹ کمپیئر کرے پھر سعودیہ کو، تو یہ پاکستان تھا بیچ میں کھڑا ہوا. حالانکہ پاکستان نے سب کے لیے کہا تھا کہ آپ نہ کریں، لیکن ہر بندے کی پھر اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہیں اور پھر ترجیحات ہوتی ہیں کہ یہاں کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا. لیکن ہماری بات، ایران کی پارلیمنٹ نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. صبح شام ان کا وزیر اعظم مسعود پزشکیان اور خامنائی صاحب، مجتبیٰ خامنائی صاحب، اس سے پہلے جو بڑے خامنائی صاحب تھے، وہ سب پاکستان کے مشکور تھے. پاکستان نے کیا. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، آپ بھی موجود تھے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ جو جنگ کے شعلے ہیں یہ 2 ہفتے کے لیے بجھ کے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ پرماننٹلی بھی بجھ جائیں گے. تو یہ جو 10 اپریل کو مذاکرات ہونے والے ہیں، اس میں ہم اسلام آباد ایکارڈ سائن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو عارضی جنگ بندی ہے نا، یہ پیش خیمہ ہے مستقل جنگ بندی. آئی ایم آپٹمسٹک. قوتیں بڑی ہیں، دونوں کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، غصہ بھی بہت ہے، تناؤ بھی بہت ہے، طاقت بھی بہت ہے، اور دشمنی بھی پرانی ہے. تو اس دوران میں ابھی تک کی یہ جو یہ بریک تھرو ہے، یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے. بالکل. اور اللہ ہماری مدد کر رہا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو امریکہ چاہتا ہے وہ بھی، اس کو بھی تھوڑا سا شاید وہ نیچے آنا ہوگا، اور جو ایران کہتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا، اگر ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو یہ عارضی جو جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی کی طرف جا سکتے. کہیں نہ کہیں پاکستان کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی سپوائلر آئے گا؟ بیکاز وی کانٹ ٹرسٹ اسرائیل. یہ ڈاؤٹ کی کیا بات ہے؟ وی آر شیور. وی آر شیور اینڈ وی آر ویٹنگ فار کہ وہ سپوائلر کر سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی یہ جو دوبارہ یہ جو کہانی تھوڑی سی بڑھ گئی تھی، اس میں اسرائیل کی شرارت تھی، اس میں نیتن یاہو کی. تو اب اسرائیل کو کنٹرول کون کرے گا، قابو کون کرے گا؟ یہ ذرا تھوڑا سا یہ بڑا معاملہ حل ہو جائے نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے خود ہی کنٹرول میں، یعنی جو لگامیں ہیں وہ قابو ہو چکی ہیں. صحیح. سر اب جنگ بندی سے ایک پازیٹیو اثر تو یہ ہوا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی. پاکستان میں یہ ریلیف عوام کو کب ملے گا؟ بہت جلد انشاءاللہ. اف یو ریممبر، میں نے ٹویٹ کی تھی، وہ ریکارڈ پر ہے، کہ پاکستان میں جتنی یہ پرائس ہائیک ہے یہ مستقل نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، یہ ٹیمپریری ہے. اور اس کی ضمانت میں پرائم منسٹر نے اپنے تمام وزراء کی تنخواہیں 6 مہینے کے لیے بند کر لی. وہ 6 مہینے کنٹینیو رہے گا یا کیونکہ جنگ رک گئی، اللہ کرے رک جائے پرماننٹلی، تو وہ 6 مہینے پھر آپ نے جنگ رکوانی ہے یا ان کی تنخواہیں رکوانی؟ مکسڈ فیلنگ. آپ نے پیٹرول سستا کرنا آنا ہے یا وزیروں کی تنخواہیں؟ ٹو بی آنیسٹ، اگر میں بات کروں، میں بتاتا ہوں، آئی وانٹ کہ عوام کو تو ریلیف ملے، لیکن وزیروں کو تنخواہ ملے ہی نہ بھی ملے تو کیا فرق پڑے گا؟ ماشاءاللہ مالدار ہیں سب.
اچھا اس میں کچھ وزراء ایسے ہیں جو مستقل طور پر تنخواہ نہیں لے، صحیح، انہوں نے یعنی ایسے exist کرتے ہیں۔ آج تک ایک تنخواہ انہوں نے نہیں لی ہے، لیکن کچھ وزراء ایسے بھی ہیں کہ ان کی تنخواہ اگر نہ ہو تو شاید وہ اپنے گھر کا نظام چلانا بھی ان کا جسٹیفائڈ۔ تو کیس ٹو کیس بھی بات ہے، لیکن اس وقت تو یونانی مسئلہ 6 مہینے کی تنخواہ وزیر اعظم نے روک لی ہے اور انہوں نے بند کر دی، اور 60% گاڑیاں اور اس کا 60% فیول یہ بند کر دیا ہے، تاکہ ان کو اور ساری کیبنٹ کو اور حکومت اس پین میں رہے کہ جو پرابلم عوام فیل کر رہی ہے، تاکہ وہ آپ کو ہر وقت اور ہر روز فیل ہوتا رہے اور آپ آسٹیرٹی کی طرف جاؤ اور چیزوں کو اچھا نارمل۔ سر، جمعے کو جو حکومت ہے وہ یوم تشکر منانے جا رہی ہے، عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف دینا کہ آپ کہیں کہ جی پیٹرول کم ہو جائے گا، بلکہ سستا ہو جائے گا، جو پرائسز تھیں اس سے بھی کم ہو جائیں گی؟ یہ میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں کہ لیٹ the things settle down، جیسے ہی یہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو پیٹرول پرانی قیمت پر نہیں ملے گا، اس سے بھی سستا ملے گا، نیچے ملے گا، صحیح، سٹ لگے گی، ایسی سٹ لگی اس کی گردن پہ صحیح، جیسے نریندر مودی اور نیتنیاہو کو۔ صحیح۔ اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگ چکا ہے اسلام آباد میں بھی اور مختلف صوبوں میں بھی، یہ بھی کنٹینیو کرے گا یا یہ بھی جنگ کے رکنے کی وجہ سے یہ بھی ختم کر دیا جائے گا؟ یہ تو اسمارٹ لاک ڈاؤن از فار آسٹیریٹی ڈرائیو، اس کو وہ رہے گا امپیکٹفل بنانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب آپ کو جو فیول کی بچت ہے وہ کرنی ہے، توانائی کی بچت ہے وہ کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے باہر سے جو RLNG ہم منگواتے تھے وہ بند ہو گئی ہے، نہیں آ رہی۔ RLNG آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی پاور جنریشن افیکٹ ہوتی ہے، آپ کے انڈسٹریز افیکٹ ہوتے ہیں، ڈومیسٹک یوزر جو سوئی گیس کے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں، CNG اسٹیشنز آپ کے وہ 3-4 دن میں۔ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کے اتحادیوں نے نہیں لگایا سندھ میں، پیپلز پارٹی نے؟ آج نہیں لگائیں گے، کل لگا لیں گے۔ صحیح، یو تھنک کہ وہ لگا لیں گے؟ لگا لیں۔ اچھا سر، پیپلز ہمارے شریکوں نے بھی نہیں لگایا وہ زیادہ کام، وہ بھی اس پہ نہیں کر رہے، لیکن شریکوں نے آج ایک اچھا کام کیا کہ حکومت کی گزارش پر انہوں نے جو ایک جلسہ کرنا تھا کل وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ PTI کی بات میں کر رہی ہوں، مہربانی ہے ان کی۔ کوئی پہلا میں نے 2014 کے دھرنے سے لے کر آج تک یہ کوئی اچھی میں نے خبر سنی ہے کہ انہوں نے جلسہ کینسل کر دیا ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں اتنی گٹس بھی ہونے چاہیے کہ سب وزیر اعظم کو نام لے کر، فیلڈ مارشل کو اور اسحاق ڈار کا نام لے کر ان کو مبارکباد بھی دیں، تو یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے۔ نو ڈاؤٹ سر، اگر کل کو یہ شریکے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات کروا دیں تو کروا دی جائے گی؟ یہ ضروری کام سارے ہو لینے دیں، یہ غیر ضروری بھی ہو جائے، یعنی پازیٹیوٹی ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر تو پہلے جو ضروری کام ہے وہ کر لیتے ہیں، پھر یہ غیر ضروری کام نہیں۔